بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا؟ ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسماء بہترین ہیں اور عالی شان ہیں، اور وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر اور طاقت کے آثار اور حکومت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد نائب ہے۔ نائب یہ ہے کہ اس کی نسل میں سے ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے۔ سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے، جبکہ جن اس کے قابل نہیں تھے، کیونکہ اس میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سال بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بخشی۔ اللہ نے انسانوں کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت میں نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، جو خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ناظرین، دراصل فرشتوں نے کس طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا۔ وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، وہ زمین میں جنات کے عمل اور کرتوتوں کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا، اور وہ فتن و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی۔ تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی اس کے نقش قدم پر چلے، اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا، کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے؟ اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوئی کوتاہی اور کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی۔ ان کے سوال کے 2 مقصد تھے، کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے؟ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر فرشتوں کے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا، مثلا آسمان، زمین، پہاڑ، جن، چوپائے وغیرہ، تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے، لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اللہ کے تمام احکامات پورا کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں ان کا حکم نافذ کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں۔ لہذا اگر یہ نئی مخلوق بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا، ہم سے زیادہ معزز نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ امام ترمذی، ابن حبان اور امام احمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی۔ بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ، اور بعض سفید، اور کچھ اس کے درمیان میں ہیں۔ بعض نیک ہیں، بعض خبیث، اور کچھ پکیزہ قسم کے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ 3 بن گئی،
اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے۔ تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا۔ مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں، اور فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیس دار ہونا شروع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو لیس دار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی، بلکہ بذات خود ہی تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی۔ اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی۔ آخر کار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت میں اختیار کر گئی، جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں، ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو فخار کہتے ہیں۔ مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے اس سے تمہاری صورت بنائی، اور یعنی ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی۔ اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی۔ ان تمام آیت کریمہ میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ ان کی مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا، یعنی عام حالت والی خشک مٹی، پھر تین یعنی بھیگی ہوئی مٹی، پھر لیس دار مٹی یعنی سلسال، پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار، اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا، اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا۔ ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں۔ تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے، انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی۔ اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اس کا قد 60 ہاتھ 60 میٹر لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اس قد عظیم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اس سے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑا رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے، وہ سمجھ گیا یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے، جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرائے سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا تجھے کس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ سے داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے سے باہر آ جاتا، اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے اور تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا۔ آدم میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جسم سے سر کے اندر داخل ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک نہیں پہنچی، انہیں وہ کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز مخلوق ہے،
جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالی نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی اس کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان باہر نکالے۔ آدم کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تیرا رب نہیں، سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو پہلا شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، لہذا کیا تو غلط راہوں والوں کے فعل پر ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والے عمل کریں گے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا اور یہ آگ والے عمل کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شمار ہوں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والے عمل کرواتا ہے، حتیٰ کہ جنت والے عمل میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے عمل پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ والے عمل میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اس وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، لیکن ناظرین یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو، خود کو جنتی بنا لے یا عقل درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے۔ یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اس کی مرضی کہ جنت والے عمل کرے یا جہنم والے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت ہے اور صلاحیت موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا اور اس کا علم برحق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور چونکہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی، لہٰذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی تقدیر کے بنا ہدایت ماننا یا نہ ماننے پر مجبور ہے، ایسی بات قطعاً نہیں، اور درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مشکل ترین مسائل میں سے ہے، یہاں اس کی تفسیر کا موقع نہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، اس پر اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بہت نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کی جنس سے قطعاً نہیں تھا۔ اللہ نے اسے اطاعت اور فرمانبرداری کا صلہ دیا تھا، اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے آسمان میں بسایا تھا، لمحہ بھر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مخاطب فرشتے اور ابلیس تھا۔ صرف فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا ہے جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا، تو نے اس کی نافرمانی کی۔ اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اور پھر ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ نے حکم دیا تو اس سے نیچے اتر جا۔ جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی کی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا،
اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے، یعنی اتنی لمبی عمر دیجیے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک مقررہ وقت تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا، اسے مہلت مل گئی، تب اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں اسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا اور جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، ان میں سے جو بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ اس میں سے جسے بھی تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا دے، یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کار سازی کرنے والا کافی ہے۔ سب سے پہلے نافرمان ابلیس ملعون تھا، وہ خبیث اللہ کے سامنے تکبر، انا سے بھرپور جواب دیتا رہا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمتوں کی قدر نہ کی، پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم گئے اور جا کر سلام کیا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحث ذکر کی ہے۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، مثلا یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پرندے ہیں، یہ درخت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ آسمان اور زمین کا ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا، انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا۔ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر علم کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی سند اور کام بھی معلوم کروا دیا، اور لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ کس قدر حضرت آدم علیہ السلام عظمت والے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا لیکن اب حرام ہے۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ بہرحال
فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت و تکریم اور تعظیم ثابت فرما دی، تب علم و معرفت میں اس کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تبھی فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ یہاں ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں ہوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوری بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کرتے رہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے۔ آخر کار ایک روز وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا۔ آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حوا کا وجود بنایا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے بات کرتے دیکھا تو کہنے لگے، اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھیں، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دیا، حوا اس کا نام ہے۔ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو وہ بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حوا علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ حدیث کے اشارات ملتے ہیں کہ حوا علیہ السلام ابتدائی انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں رہ رہے تھے۔ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو باغات کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جنت کے جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کے برابر ہے، سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں، سوائے ایک درخت کے، چنانچہ اشارہ ہوا۔ ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو باغات کھاؤ، اس درخت کے پاس مت جاؤ، نہ ظالموں میں سے نہ ہو جانا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ تو ہم نے کہا، اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوک ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا، ان کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل فرمایا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا، اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کے کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے،
اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ بدن ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، دونوں کے روبرو بے پردہ کرتے ہیں۔ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے، ستر ڈھانپ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس اتر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے برہنہ ہو گیا۔ دونوں اپنے بدن پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آنے لگی۔ اسی لیے انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدہ شامل ہے۔ برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم کو ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدم بھاگنے لگے۔ اللہ نے پکارا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو آدم بولے، اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟ اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام تھی۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو طمع دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا، جیسا کہ صحیح البخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خامند سے خیانت نہ کرتی۔ حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا۔ اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے۔ تب اللہ نے انہیں پکار کیا، میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر ضد پر رہے اور تکبر کرنے لگے، جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا اپنی معصیت پر اصلاح کرنے، یا ان دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو واقعی ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا، پھر وہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ قرآن کریم میں اس کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکل جا چکا تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا، جیسا کہ آج کل تار اور بغیر تار کے آواز دور دراز علاقوں میں پہنچا دی جاتی ہے، ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچا دیا تھا۔ ہاتھوں ہاتھ ابلیس کی حقیقت بھی سن لے۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا، ورنہ روایت کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے۔ اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں، ان کا ہر قول اور ہر عمل، ہر حرکت سکون کی حالت تھی، انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے، تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوری ہی خبردار کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا تھا۔ اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لباس دراصل نور کا تھا، یعنی وہ لباس جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی عالم میں پہنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں اس کی ستر پوشی کا انتظام فرما دیا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا، اور فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بہکایا جائے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے
اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اور اگر تو نے ہم پر مغفرت اور رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا، اور یہ کس جگہ پر اترے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات راجح محسوس ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو اتارا تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ زمین میں ان کی تلاش کرتے رہے، آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چنانچہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر لی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھیں، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کامین کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہو گئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہی ان کا نبی متعین کر دیا، وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تک تمام لوگ مواحد تھے، خالص توحید کو اپنانے والے تھے، یعنی تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، ان میں شرک کا شبہ بھی نہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا۔ قابیل سخت طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت کا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو بھوکھا نہیں دیکھ سکتا، اور نہ وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ سکتا ہے، اور نہ وہ اپنے جانوروں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ رکھتا ہے۔ بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح، چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے، اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو، لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اسی لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آپ نبی تھے اور رسول بھی تھے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکامات نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسولوں پر نازل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص بھی اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا، اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا، اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس کی قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب تھا کہ قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخرکار قربانی کا دن پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دی۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی باڑی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہوا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا۔
وسوسہ ڈالا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا دے، تیرا گناہ زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک تاریخی رات میں حابیل سو رہا تھا۔ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر مار دیا۔ اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا، روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخی انسانی میں سب سے پہلا یہ جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب وہ حیران اور پریشان ہوا کہ اس لاش کا کیا کریں۔ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا، اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ دونوں کوے آپس میں لڑنے پڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا۔ اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس کے اندر رکھ دیا اور مٹی اس کے اوپر ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس پہنچ گیا اور وہاں جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس نے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ اغیانی کو اس کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے لدے ہوئے تھے۔ تقوی کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی کو فروغ ان کے شب روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ شدید اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم علیہ السلام خود بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی، ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حابیل کے قتل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تحفہ عطا کیا، کیونکہ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام بہت غمگین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں سے ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور وہ بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے کہ وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھانے، لوگوں نے ان سے مختلف علوم
فنون اور پیشے سیکھے، انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھل جیسے ہی ہوتے ہیں، سیب، انار، انگور، یہ سب جنت میں موجود تھے۔ جنت کے پھلوں اور دنیاوی پھلوں میں یہ فرق ہے، دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں، چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے اور ٹوکریاں لے لی۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے، ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم کے بیٹو کس چیز کی تلاش میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے والد مریض ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ان کی بات سن کر بولے، واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں، اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی، ان کے ساتھ چمٹ گئی۔ آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہاری وجہ سے مجھے معصیت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد انہیں قبر میں اتار دیا، پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے ناواقف تھے، انہیں علم نہیں تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں۔ تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتوں نے بتایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال، آپ کی وفات کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔